اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلم تسليما. We beseech Allah subhanahu wa ta'ala the ear of the martyrdom of Hazrat Abbas alayhi salam, that, O Allah, make us loyal in the same manner as Hazrat Abbas was to Imam Hussain. Let us all, with the sincerity of our hearts, recite Dua Kumail, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that bihaqq al-Abbas we also become loyal to the Imam of our time with our actions, with the sincerity of our hearts all together. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. جميعا يا نور. Louder, louder. يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع
أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. جتنے بھی گناہ کر لو تیری حکومت سے فرار نہیں کر سکتا. Pay attention to the meaning of the dua. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. The first step of tawbah is that we confess our sins in front of Allah subhanahu wa ta'ala all together. ظلمت نفسي. Louder everyone. ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء قلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم اضمن بلاي وأفوض بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومقالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك. أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما هو
وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت باب أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك، وألزمني حكمك وبلاغك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، حافظكم الله، معتذرا نادما منكسرا مستقيما جميعا مستغفرا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ظلمي، وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم. اس طرح سے نہیں، مل کے پکاریں یا ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتوبيتي قبلي لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتواك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى علي قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أثنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حويت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طاعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا
عقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، بأي الأمور إليك أشكو، ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته، أن يطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك، وابني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين جميعا، يا غياثا. All together. يا غياثا يا غياثا، يا حبيب قلوب الصادقين، يا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاقت عما ذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك وجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضل
تطرقه لكيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتبه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك وقضيت به من إخلاد معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المالدين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي أسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه جريتها أن تقبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة raise your hand كل جرم وكل ذنب وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيتها وبفضلك سترتها وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره with the whole sincerity of your heart يا ربي يا رب يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ربي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بغري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي
يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مغمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنو المخلصين وأخافك مخافة المؤمنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارين ومن كانني فكين واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتك واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. All together, raise your hands. فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء
ارحم مر اسمانه الرجاء وصلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم عجل لوليك الفرج. اے امام زمان مجھے ہے یہ خبر خون روتے ہیں آپ کے قلب و جگر جب دیکھتے ہیں صبح کرب و بلا آتا ہے نظر خونی منظر خونی منظر کہیں لاشیں قاسم و اکبر ہے کہیں آن محمد کے پیکر کہیں بازو عباس غازی کہیں زخمی گلو علی اصغر کہیں آگ لگی ہے خیموں میں کہیں حلق پہ ہے شہ کے خنجر کہیں لٹتی ہے چادر بیبیوں کی کہیں چلتے سکینہ کے ہے گوہر سوچتا ہوں اے آقا کیسے صبر کیا ہوگا دیکھ کے ہر ایک منظر کتنا دل رویا ہوگا لمحہ لمحہ غیبت میں کس طرح گزرا ہوگا آپ کے ہونٹوں پر مولا ہر دم بس نوحہ ہوگا اے جان حیدر زہرا کے دلبر اے میرے رہبر یا مہدی اے امام زمان سوئے کرب و بلا بڑھتے ہیں قدم ہر زار کے آنکھیں نم ہیں ہونٹوں پہ دعا سینے پرغم ہر زار کے ہر زار کے ہر سانس ہماری ہر دھڑکن ہے آپ پہ قربان یا مولا ہر لمحہ ہمارے سینے میں ہے یاد شہیدہ یا مولا اب
اپنے نشانے پر ہر دم ہے ظلم کے اے پایا مولا، آمادہ غم جا دینے کو بس دیجئے فرمایا مولا، میرے لہو کا ہر قطرہ بس مولا کی امانت ہے، میری ہستی کا مقصد بس مولا کی نصرت ہے، میرا سفر صبح کرب و بلا ایک تجدید بیعت ہے، میرے قدموں سے لرزاں ہر ظالم کی حکومت ہے، زہرا کے دل پر اے میرے رہبر یا مہدی، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، اللهم عجل لوليك الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ایصال ثواب کی مجلس ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ باتیں انشاءاللہ پڑھی جائیں گی جو انسان کی زندگی میں بھی کام آنے والی ہیں اور زندگی کے بعد بھی کام آنے والی ہیں۔ سورہ ملک کی آیتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، برکتوں والی ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، ملک ہے، کائنات ہے، عالمین ہے، سب کچھ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر پاور رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاہ، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں ٹیسٹ کرے، تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ حسن عمل نہیں، احسن عمل، ایک سپرلیٹو ڈگری۔ حسن مطلب اچھا عمل، احسن مطلب اس سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ موت اور زندگی رکھی اسی لیے ہے کہ سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے یہ پتہ چلے۔ عزیزان محترم، اللہ کو اچھا عمل نہیں، بہترین عمل چاہیے، اچھے سے اچھا عمل چاہیے، انسان اچھے سے اچھا عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھیجے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس انسان کے اوپر جسے جنت کا شوق تو ہے لیکن جنت میں جانے کی کوشش نہیں کرتا۔
عزیزان محترم، اگر جنت میں جانے کا شوق ہے، اگر اللہ سے پیار ہے، تو پھر اللہ کے سامنے اچھے چہرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لائق تو خود کو بنائے۔ حضرت لقمان کا نام آپ نے سنا ہے۔ حضرت لقمان ایک شخص کے کھیت میں نوکری کرتے تھے، کام کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے، کھیتی کی نوکری کرتے تھے۔ ایک دن زمین تیار کی اور ہاتھ میں گیہوں کا دانہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں بونے کے لیے۔ اتنے میں زمین کا مالک آ گیا اور آ کر کے پوچھتا ہے، لقمان آج کیا بونے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں اس میں گیہوں بونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ جب نکلے گا تو بہترین سیب نکلے گا، بہترین ایپل نکلے گا، جسے کھاؤں گا تو میرے دل کو ٹھنڈک اور سکون پہنچے گا۔ حدیثوں میں ہے نا کہ جو انسان جو ڈپریشن کا شکار رہتا ہے یا اسٹریس کا شکار رہتا ہے، اسے چاہیے کہ زیادہ ایپل کھائے۔ یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ایپل دل کو سکون پہنچاتا ہے، سیب دل کو ٹھنڈک اور آرام پہنچاتا ہے، ریلیکس پہنچاتا ہے۔ زمین کا مالک حیرت سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ لقمان بڑی عقل کی باتیں کرتے تھے، آج یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ گیہوں بونا چاہتے ہو اور امید رکھتے ہو کہ ایپل نکل آئے جسے کھاؤ تو تمہیں سکون ملے۔ حضرت لقمان نے وہ گیہوں چھوڑے اور اپنے مالک کے، زمین کے مالک کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ مالک گستاخی معاف ہو، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ اگر میں گیہوں بوؤں گا تو گیہوں نکلے گا، ایپل بوؤں گا تو ایپل نکلے گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، آپ غلط کاموں میں پڑے رہتے ہیں، آپ خدا کو یاد نہیں کرتے، اور پھر بھی جب بھی مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس دعا کرو کہ مجھے جنت میں جگہ مل جائے۔ میں تو آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں ملے گا۔ اگر گناہیں کریں گے تو وہاں پر جہنم ملے گی، اگر اچھے کام کریں گے، اچھا عمل کریں گے تو وہاں پر جنت ملے گی۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، لقمان حکیم نے ایک جملے سے ساری بات سمجھا دی۔ جو انسان یہاں بوئے گا وہی ملے گا۔ بہت سارے آپ کو ملیں گے دنیا میں، آپ ان سے پوچھیے اللہ سے محبت ہے؟ جنت میں جانے کا شوق ہے؟ بالکل ہے، لیکن نہ اللہ کی محبت والا کوئی کام کرتے ہیں، نہ جنت میں جانے والا کام کر رہے ہیں۔ ہوتا یہی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف عبادتیں ہی کافی نہیں ہیں، جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں ہیں، کچھ کرنا ہے اور کچھ چھوڑنا ہے۔ کرنا ہے عبادتیں کرنی ہے، چھوڑنا ہے گناہیں چھوڑنی ہے۔ کچھ کرنا اور کچھ چھوڑنا، جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا نا، تب انسان سچے معنوں میں جنت میں جانے کے لائق بنے گا۔ پھر اس کا دعویٰ سچا ہوگا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ خالی کہنے سے جنت میں جگہ نہیں ملتی، بلکہ جنت میں جانے کے لیے جنت والے کام کرنے ضروری ہیں، اور کام جب آپ جنت والے کرنا شروع کریں گے نا تو رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نہیں کرتے تھے، نہیں پڑھتے تھے نماز، کوئی رکاوٹ نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، اچھے عمل کا ارادہ شروع کیا، خمس نہیں نکالتے تھے، خمس نکالنے کا ایک خیال پیدا ہوا، ایک تمنا پیدا ہوئی کہ اب نکالیں گے خمس۔ اب رکاوٹیں آنا شروع ہوں گی، اب آبسٹیکلز آنا شروع ہوں گے، جو پہلے نہیں ہو رہا تھا وہ اب ہونا شروع ہوگا۔ مجلس میں جانے کا ارادہ کیا، اب پریشانیاں آنا شروع ہوں گی۔ اچھے کام، مسجد میں جانے کا، کل سے مولانا صاحب نے بہت مسجد کی فضیلت پڑھی ہے، ثواب پڑھا ہے، کل سے مسجد شروع کر دوں گا، پریشانیاں وہیں شروع ہو جائیں گی۔ اور جو ان پریشانیوں کے سامنے ہار جائے وہ سچا مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ جو ان پریشانیوں کو ہٹا دے وہ سچا مسلمان کہنے کے لائق ہوتا ہے، اور پھر اسے بہت ثواب ملتا ہے، اسے بدلہ ملتا ہے، اللہ اس کو بہترین ثواب عطا کرتا ہے۔ جو اچھے کاموں کے سامنے آنے والے آبسٹیکلز کو ہٹا کر کے اچھے کام کرتا ہے۔ میں وہ واقعہ پڑھا کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، ایک بڑے شہر کے اوپر حکومت کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سڑک کے راستے میں کچھ پتھر بچھوا دیے، اپنے آدمیوں سے کہا یہاں پتھر بچھا دو۔ بڑے پتھر وہاں پر، بہت بڑے بڑے نہیں، ایسے پتھر تھے جسے ایک آدمی، طاقتور آدمی اٹھا سکے، وہ پتھر وہاں رکھ دیے گئے، چھوٹے چھوٹے پتھر وہاں رکھ دیے گئے۔ انہی پتھروں میں ایک کے نیچے بادشاہ نے کچھ رکھ دیا، اور بادشاہ چھپ کر کے دیکھنے لگا کہ جتنے لوگ ادھر سے پاس ہوں گے وہ کرتے کیا ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں،
پتھر دیکھتے ہیں برا کہتے ہیں، کوئی بادشاہ کو برا کہتا ہے، کوئی شہر کے لوگوں کو برا کہتا ہے، کوئی ماحول کو برا کہتا ہے، کہہ کر کے کچھ لوگ واپس چلے جاتے ہیں کہ اب میں دوسرے راستے سے جاؤں گا، کچھ لوگ کنارے سے جا رہے ہیں لیکن پتھر نہیں ہٹاتے۔ بادشاہ سب دیکھ رہا ہے، گالیاں پڑ رہی ہیں سن رہا ہے، شہر والوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں سن رہا ہے، لوگ منہ بنا کے جا رہے ہیں وہ سب دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں اس نے دیکھا یہ کسان آیا، ایک غریب آدمی آیا، اس نے نہ راستہ بدلا اور نہ کنارے سے راستہ لیا، اس نے ان پتھروں کو ہٹانا شروع کر دیا، ایک ایک پتھر کو ہٹاتا ہے کہ میں جاؤں گا تو اسی راستے سے جاؤں گا، میں راستہ نہیں بدلوں گا، پتھروں کو یہاں سے ہٹنا پڑے گا۔ پتھر ہٹانے شروع کر دیے۔ ایک جو بڑا پتھر تھا جب اسے اٹھانے لگا، اٹھا کر کے اس نے چاہا کہ کنارے پھینکے تو دیکھا نیچے سونے کے سکوں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جیسے ہی اس نے وہ پتھر اٹھا کے پھینکا، وہ تھیلی اٹھائی، اسے کھولا تو دیکھا اندر ایک کاغذ رکھا تھا جس پر بادشاہ کی اسٹیمپ لگی ہوئی تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سونا اس کے لیے ہے جو یہ پتھر اٹھا کر کے پھینکتا ہے۔ سمجھ گیا کہ میں سونے کا حقدار ہو گیا۔ جیسے اس نے پڑھ کر کے جانے لگا، بادشاہ سامنے آ گیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس رکاوٹ کو دیکھ کر کتنے لوگ ہیں جو پیچھے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو راستے بدل لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کنارے سے چلے جاتے ہیں، کون ہے جو پتھر کو ہٹائے، رکاوٹوں کو ہٹائے تاکہ اسے بھی فائدہ پہنچے اور جو دوسرے آنے والے ہیں انہیں بھی فائدہ پہنچے۔ میرے عزیزو، ان رکاوٹوں کو ہٹا کر کے آگے بڑھنے سے صرف آپ کو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ جو چھوٹا بچہ آپ کو دیکھ کر کے زندگی گزار رہا ہے وہ بھی کچھ سیکھتا ہے کہ جب میرے باپ میں اتنی طاقت ہے، رکاوٹوں کو ہٹا کر کے دین کے کام کرتا ہے، تو میرے سامنے یہ رکاوٹیں کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، ان رکاوٹوں سے ہارنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنا ہے، اور جو بھی اچھے کام کا موقع ملے، عبادت کا موقع ملے، اس کی فوراً عادت ڈالنی ہے۔ کل سے شروع کریں گے نہیں، ابھی سے شروع کریں گے، آج سے شروع کریں گے، تب تو آپ اللہ کو خوش کر پائیں گے، تب تو آپ رسول اور رسول کے اہل بیت کو خوش کر پائیں گے۔ ورنہ ایک دن چھوڑ دیا، کل سے شروع کروں گا، گارنٹی ہے کل زندگی ملے گی؟ پتہ ہے کہ کل یہ سانسیں باقی رہیں گی؟ پتہ ہے کہ یہ زندگی کل تک چلے گی؟ نہیں، کچھ نہیں پتہ، نہیں معلوم۔ بیٹھے ہیں تو اٹھنے کا موقع نہ ملے، کھڑے ہیں تو بیٹھنے کا موقع نہ ملے۔ ارے عام انسان کی بات چھوڑیے، حضرت سلیمان جیسا نبی، بیت المقدس کو بنانے والا، پوری ہواؤں کے اوپر کنٹرول کرنے والا، جناتوں اور انسانوں اور جانوروں پر حکومت، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، جب ملک الموت آئے تو انہیں بیٹھنے کا موقع بھی نہیں دیا، بیٹھنے کا بھی موقع نہیں دیا، کھڑے تھے ویسے ہی روح نکال لی۔ جو لکڑی تھی ہاتھ میں، جو اسٹک تھی، اسے پیچھے لگایا اور ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوئے، ملک الموت نے روح نکال لی۔ کہا سلیمان نبی نے کہ بیٹھنے کا موقع دے دو، ملک الموت نے کہا میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں، اللہ نے مجھے کہا ہی نہیں کہ جب وہ بیٹھ جائے تب روح نکالنا، کہا ہے فوراً روح نکال کے لاؤ، تو بس نکالنی ہے۔ میں ادھر آیا، آپ کی روح نکالنے کا وقت شروع ہو گیا، بس مجھے ایسے ہی لے کے جانی ہے۔ کھڑے رہے، کہنے لگے ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرو، شکایت نہیں، کمپلین نہیں، جو اللہ کا حکم ہے بس پورا کرو، چلو ٹھیک ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے دیکھا زندگی کا موقع نہیں ملتا، زندگی ہمیں موقع ہی نہیں دیتی، اور زندگی ہمیں بہت موقع دیتی ہے، یہ بھی صحیح ہے، بڑے موقع دیے، نہیں کیا، اب زندگی موقع نہیں دیتی۔ اب موت آتی ہے تو موت زندگی کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، جو کرنا ہے فوراً کر لو۔ آپ کو بتاتا ہوں، شب عاشور امام حسین علیہ السلام پسر سعد کے پاس، عمر ابن سعد جس کا نام ہے، یزید کے لشکر کا سپہ سالار، یزید کی آرمی کا کمانڈر ان چیف، نام کیا ہے؟ عمر بن سعد یا عمر بن سعد، دونوں لکھا جاتا ہے کتابوں میں۔ عمر بن سعد کے پاس امام حسین السلام آئے، کئی بار آئے، روایتوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور آگے اسے سمجھاتے تھے کیوں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، چھوڑ دے، کیوں ہمیں مارنے کے لیے آیا ہے؟ کہنے لگا کہ یزید، اگر میں آپ کو نہیں ماروں گا یزید مجھے مار دے گا، ابن زیاد مجھے مار دے گا۔ امام حسین نے فرمایا تیری زندگی کی گارنٹی میں لیتا ہوں،
اگر یہاں جنگ نہ کر۔ امام حسین نے فرمایا کہ چھوڑ دے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ میری زندگی کی گارنٹی لے سکتے ہیں، وہ میری فیملی کو مار دے گا۔ امام نے فرمایا تیری فیملی کی بھی گارنٹی لیتا ہوں۔ کہنے لگا اس نے کہا ہے کہ مجھے رے کی حکومت دے گا، ایک شہر تھا جس کا نام تھا رے، وہاں پر مجھے گورنر بنا کر کے بھیجے گا، وہاں کی حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے گی اگر میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مار دوں۔ دو مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، یہ دونوں جلدی جلدی۔ امام نے فرمایا کہ سن، اب لالچ ہے نا، اس نے اپنی لالچ بتا دی کہ مجھے رے پر حکومت ملنے والی۔ امام فرماتے ہیں کہ رے کا تجھے ایک گیہوں کا دانہ بھی کھانے کو نہیں ملے گا، یہی جملہ لکھا ہے، رے کا، اس شہر کا گیہوں کا ایک دانہ بھی تجھے کھانے کو نہیں ملے گا۔ کہنے لگا کہ ابن زیاد نے مجھے لکھ کر کے یہ لیٹر دیا ہے، اس میں پرامس ہے، یزید کی طرف سے آیا ہے۔ اس نے نکال کے کھول کے امام کو دکھایا۔ امام فرماتے ہیں جو میں نے کہہ دیا وہ ہوتا ہے۔ چلے آئے امام کی شہادت ہو گئی۔ جب یہ لٹے ہوئے قافلے کو لے کر کے کوفے پہنچا نا ابن زیاد کے سامنے، اور کہنے لگا ابن زیاد اب تمہارا بھی ایک خط چاہیے، تائید چاہیے تاکہ میں رہ جاؤں اور وہاں جا کر کے حکومت کروں۔ ابن زیاد نے کہا کیسا رہے، کہاں کا رہے، کہاں کی حکومت، کہاں کی گورنری؟ کہا یہ یزید نے لیٹر دیا ہے۔ ابن زیاد نے لیا، پھاڑ کر کے پھینک دیا، کہا ختم، کچھ نہیں ملے گا۔ اب ابن زیاد کو یاد آیا کہ حسین نے کیا کہا تھا، رے کا ایک گیہوں کا دانہ بھی تجھے کھانے کو نہیں ملے گا۔ جانتے ہیں اس کے بعد دیواروں میں سر مارتا تھا اور کہتا تھا حسین آپ نے سچ کہا تھا، اے حسین آپ نے سچ کہا تھا، کاش میں وہ گناہ چھوڑ دیتا تو آج مجھے پچھتانا نہ پڑتا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت قتل حسین جیسا عظیم گناہ، بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ اگر وہ نہ کرتا تو آج یہ پچھتانے کی نوبت نہ آتی۔ آج پچھتا رہا ہے، کیا ملا؟ نہ دنیا نہ آخرت۔ 4 سال کے بعد، 4.5 سال کے بعد حضرت مختار آئے اور مار کے ختم کر دیا اسے، کیا ملا؟ گناہ پر شیطان لے کے آتا ہے اور پھر شیطان ہنستا ہے کہ یہ کیسا بے وقوف تھا، میری باتوں میں آ گیا۔ شیطان جس کے اوپر ہنسے، آپ سوچئے وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ گناہیں کروا دے، عبادتیں چھڑوا دے، مجلسیں چھڑوا دے، اہل بیت کو چھڑوا دے، اور چھڑوانے کے بعد وہ چھوڑتا نہیں ہے، پھر بھی ہنستا رہتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ شیطان کی مذاق کا جو نشانہ بنے، آپ سوچئے اگر وہ گناہ چھوڑ دیتا تو رحمان کی خوشی مل جاتی، اللہ کی خوشی مل جاتی۔ اگر حسین کو قتل نہ کرتا، رحمان کی خوشی مل جاتی۔ یہ ایک کیریکٹر، اور ایک پاک کیریکٹر ہے جن کا نام ہے حضرت سعید، کربلا کے میدان میں۔ امام حسین علیہ السلام جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو سامنے ادھر آزو بازو تیر روکنے کے لیے 2 مقدس صحابی، ایک کا نام ہے سعید، ایک کا نام ہے زہیر، کھڑے ہوئے ہیں۔ سعید نے اپنے بدن پر 35 تیر روکے، 35 تیر روکے۔ کیوں؟ تاکہ حسین نبی کے نواسے کی، علی کے بیٹے کی، سیدہ کے بیٹے کی نماز ہو جائے، جنت کے جوانوں کے سردار کی نماز ہو رہی ہے۔ سعید اپنے جسم کے اوپر 35 تیر روکے اپنے جسم کے اوپر۔ ادھر حسین کی نماز ختم ہوئی، ادھر سعید گر گئے، اور جیسے ہی گرے حسین نے اپنی گود میں رکھا، سر رکھا، اور کہا کہ جیسے ہی سر رکھا نا، سعید نے سر اٹھا کے ایک جملہ کہا مولا اتردینی ابن رسول اللہ، نبی کے بیٹے کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ یہ نہیں کہا کہ کیا مجھے جنت ملے گی، نہیں، جنت کی لالچ نہیں، کوثر کی لالچ نہیں، کچھ نہیں، آپ راضی ہو گئے کہ نہیں راضی ہو گئے؟ کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے، مشکل حل کی ہے سعید نے، عقیدے کی جو مشکل ہے وہ حل کر دی ہے کہ دیکھو کچھ بھی عبادت کرو، کچھ بھی کر ڈالو، کوئی چیز جنت کی لالچ میں نہیں کرو، حسین کی مرضی کے لیے کرو، اور جو بھی کام کرو یہ دیکھو اس میں حسین راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ اگر راضی ہیں تو کر ڈالو، نہیں راضی ہیں تو چھوڑ دو، اس لیے کہ حسین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، حسین کے راضی ہونے میں اللہ راضی ہوتا ہے، بندوں کے راضی ہونے سے، ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس یہ دیکھو حسین راضی ہو۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے سعید کون تھے؟ جب پتہ چلا نا کہ حسین جا رہے ہیں
کربلا، سب چھوڑ کر کے آ گئے حسین کے ساتھ۔ نہ وہاں کوئی رائے کی حکومت کا وعدہ ہے، نہ وہاں کسی گورنری کا وعدہ ہے کہ گورنری ملے گی، نہ کوئی بادشاہی کا وعدہ ہے، نہ دھن دولت کا وعدہ ہے، کچھ نہیں، شہادت کا وعدہ ہے۔ ہاں شہادت ملے گی۔ حسین کا اعلان عام تھا، لیکن جن کی صرف چہرے کی آنکھیں نہیں دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں وہ دیکھ رہے تھے کہ حسین کے ساتھ رہنے سے آخرت سنور جائے گی۔ جو ایک ان لمیٹڈ لائف شروع ہونے والی ہے مرنے کے بعد، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ لائف اتنی شاندار بن جائے گی اگر حسین پر جان دے دی۔ حسین کی مرضی سے چلو، اہل بیت کی مرضی سے انسان چلے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ آج سعید کا نام احترام اور عزت سے لیا جاتا ہے، عمر ابن سعد کا نام، پسر سعد کا نام، یزید کا نام، ابن زیاد کا نام لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، حسین کربلا کے میدان میں جنت بانٹ رہے ہیں۔ آئے تو انسان، آ گئے حر، آ گیا حر کا غلام، آ گیا حر کا بیٹا، آ گیا حر کا بھائی، آ گئے یہ سارے صحابی جنہوں نے حسین کے ساتھ شہادت دے دی۔ عزیزان محترم، جب رسول نے فرمایا تھا کہ حسین کربلا کے میدان میں جانیں قربان کرنی پڑیں گی میرے اسلام کے لیے، حسین نے ایک دو نہیں 72 گلوں کا وعدہ کیا کہ میں پیش کروں گا آپ کے اسلام کو بچانے کے لیے، اور کچھ گلوں کا وعدہ کیا تھا رسی میں بندھنے کے لیے۔ وہ گلے حسین کی شہادت کے بعد جن کے گلے میں رسیاں باندھ کر کے کھینچا گیا۔ ہاں عزادارو، شام غریبہ کا وہ منظر کہ جب ایک بچی تھی، یہ رسیاں تو 11 محرم کو گلے میں باندھی گئیں، شام غریبہ میں کیا ہوا؟ یہ بچی شریعت کی کتنی پابند ہے، جب خیموں میں آگ لگا دی گئی جسے سکینہ بنت الحسین کہا جاتا ہے، یہ بچی اپنے بڑے بھائی امام سجاد کی خدمت میں کھڑی ہوئی ایک سوال کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھیا بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ جن عورتوں کے بال بڑے ہیں وہ اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا حجاب کریں اور باہر نکل جائیں، جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکل جائیں۔ کہتی بھیا بس اتنا بتا دیجئے کہ اور بیویوں کے بال تو بڑے ہیں، وہ اپنے بالوں سے چہرہ چھپا لیں گی، میرے تو بال بھی چھوٹے ہیں، میں کیسے اپنا چہرہ چھپاؤں گی؟ ہاں زدارو بھی بچی نے اپنے چہرے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو رکھا۔ اللہ اکبر، حجاب کا وہاں بھی اتنا خیال ہے۔ کتنی آسانی سے آج ہماری بہن حجاب اتار کے پھینک دیتی ہے صرف فیشن کے لیے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے پھر اس کے بعد بھی ہم سکینہ کے چاہنے والے ہیں۔ کیسے سکینہ کے چاہنے والے ہیں؟ سکینہ نے اس حالات میں بھی، ان حالات میں بھی جہاں خیمے جل رہے تھے، جہاں ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے، حجاب اپنے چہروں سے، اپنے ہاتھوں سے چہرے کا حجاب کیا اور باہر نکل گئی۔ ہاں زدارو، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب شام غریبہ آئی، سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی زینب و ام کلثوم چلی۔ ہاں زدارو ڈھونڈ رہی ہیں، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو؟ ایک گہرائی سے، ایک گڈھے سے آواز آئی، ایک نشیب سے آواز آئی، زینب ذرا آہستہ بولو، میری سکینہ روتے روتے ابھی سوئی ہے۔ دونوں بہنیں آگے بڑھی، آہستہ سے سکینہ کو اٹھایا اور ایک سوال کیا، سکینہ تم نے اپنے بابا کے جنازے کو کیسے پہچانا؟ ارے جنازوں پر سر نہیں ہے، سب کے سر کاٹے جا چکے ہیں، تم نے کیسے پہچانا تمہارے بابا کا جنازہ ہے؟ سکینہ رو کر کہتی، پھوپھی اماں میں اپنے بابا کو تلاش کرتی ہوئی مقتل میں آواز دے رہی تھی، بابا کہاں ہو؟ بابا رات ہو گئی، بابا آپ کے سینے پر سونے والی تڑپ رہی ہے۔ جب میں آواز دے رہی تھی اس جنازے سے آواز آئی، الیہ الیہ بنیا بنیا، اے میری بچی ادھر آ جا، سکینہ تیرا بابا ادھر ہے۔ بس اپنے بابا کے قریب پہنچ گئی۔ آزادارو، سکینہ بابا کو یاد کرتے کرتے کربلا سے کوفہ آئی، کوفے سے شام آئی، اور ایک منزل وہ آئی جب بابا کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ زینب نے نوحہ پڑھا، اپنے باپ کو یاد کرنے والی سکینہ دنیا سے چلی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی، سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم میر علی جوٹھا، مرحوم یوسف میر علی جوٹھا، مرحومہ جینا بائی ماؤجی اور ان کے جو بھی جوٹھا فیملی کے ممبران دنیا سے گزر چکے ہیں، مرحومین ہو چکے ہیں، ان سب کی روح کو بخش دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، اے میرے اللہ اس مجلس اعزا کا ثواب ان مرحومین کی روح کو عطا فرما۔ اے میرے اللہ ان مرحومین کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تمام مومن مومنات جو دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرے اللہ تمام مومن مومنات جہاں بھی ہیں ان سب کو تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، آفات سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ تمام عتبات عالیات کی حفاظت فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مریض انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام و بحق الحسین و جدہ و ابیہ و امہ و اخیہ علیہ السلام۔ میرے اللہ و بحق ولایت امیر المومنین علیہ السلام اس کورونا کی بیماری کو دور فرما۔ اے میرے اللہ ہماری مسجدیں اور امام بارگاہیں جو بند ہیں پروردگار انہیں یہ پھر کھلیں اور یہاں پر مومنین کی آمد و رفت پھر شروع ہو اور یہاں پر عبادتیں اور عزاداری پھر سے قائم ہو سکے۔ پروردگار تمام مومن مومنات کی اس امر میں مدد فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، روزے پہ بلا لو، بہت دور ہوں تم سے، روزے پہ بلا لو، یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، روزے پہ بلا لو، بہت دور ہوں تم سے، روزے پہ بلا لو۔ شکوہ بھی تمہیں سے ہے، شکایت بھی تمہیں سے، ہر بات میں کہہ سکتا نہیں مولا کسی سے، نہیں مولا کسی سے، ایک بار تو روزے پہ بلا لیجئے آقا، دل غم سے بھرا ہے تمہیں آ کر میں سناؤں۔ یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، روزے پہ بلا لو، بہت دور ہوں تم سے، روزے پہ بلا لو۔ دنیا میں کہاں تیرے سوا کوئی سہارا، جیتے جی اگر دیکھا نہیں روزہ تمہارا، نہیں روزہ تمہارا، تو دور میں تم سے نہیں رہ پاؤں گا زندہ، دل غم سے بھرا ہے تمہیں آ کر میں سناؤں۔ یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، روزے
پہ بلا لو، بہت دور ہوں تم سے، روزے پہ بلا لو، رو رو کے تیرے روزے کی جالی کو بھگو، چوکھٹ کو تیری بارہ اشکوں سے میں دھوؤں، اشکوں سے میں دھوؤں، اے باب ہوائج کرو ارمان یہ پورا، دل غم سے بھرا ہے تمہیں آ کر میں سناؤں، یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، روزے پہ بلا لو، بہت دور ہوں تم سے، روزے پہ بلا لو، دیتا ہوں تمہیں واسطہ زینب کی رضا کا، اور شام غریباں میں سکینہ کی صدا کا، سکینہ کی صدا، سن لو میری فریاد کو عباس خدا را، دل غم سے بھرا ہے تمہیں آ کر میں سناؤں، یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، روزے پہ بلا لو، بہت دور ہوں تم سے، روزے پہ بلا لو، اے باب ہوائج تمہیں محسن کی قسم ہے، عباس تمہیں اصغر کم سن کی قسم ہے، کم سن کی قسم ہے، بس دے دو مجھے اونو محمد کا ہی صدقہ، دل غم سے بھرا ہے تمہیں آ کر میں سناؤں، یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، روزے پہ بلا لو، بہت دور ہوں تم سے، روزے پہ بلا لو، اب واسطہ اس پہلو شکستہ کا ہے تم کو، آخر میں بس اب واسطہ زہرا کا ہے تم کو، زہرا کا ہے تم کو، روزے پہ بلا کر سنو سلمان سے نوحہ، دل غم سے بھرا ہے تمہیں آ کر میں سناؤں، یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، روزے پہ بلا لو، بہت دور ہوں تم سے، روزے پہ بلا لو، یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، زيارة الإمام الحسين عليه السلام.
أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي. الإمام الحسين عليه سلام الله، زيارة مني ونيابة عن والدي وعن إخواني وأخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله،
أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. ثم انكب على القبر وقبله وقل: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.